آنٹی آپ نے بولا کہ آپ کے تجربے کے حساب سے بچوں کی چھوٹی عمر میں شادی ہونا بہتر مطلب ایک فیصلہ نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی خود کافی ہی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی, تو 2-3 وجوہات بتائیں. دیکھیں اس ٹاپک پہ بہت بات ہوئی ہے, سب بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے شادی, نہیں ہونی چاہیے, یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے, بٹ لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک بات جس کو بہت دفعہ بول دیا جائے تو لوگوں کے سر کے اوپر سے جانے لگ جاتی ہے. ان کو وہ اس چیز کی نا سمجھتے نہیں ہیں اس کو اس طرح سے کہ کتنا ایک مطلب کتنی بری ہے وہ چیز. تو آپ مجھے اپنے تجربے سے بتائیں کہ 2-3 کیا وجوہات ہیں اور کس طرح ایک بچی کی زندگی پہ اثر آتا ہے اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہونے کا. ایک تو بیٹا یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں جب شادی ہوتی ہے نا تو ماں کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. ماں یعنی کہ وہ جب بچہ بچی جو پیدا کرتی ہے اس کو علم نہیں ہوتا کہ میں نے اس بچے کو پالنا کیسے, اس کو سنبھالنا کیسے, اس کو دیکھنا کیسے. اور اوپر سے جب نئی فیملی میں انسان آتا ہے تو ان کی باتیں, ان کا رہنا سہنا, وہ اس کو دیکھنا, پھر بچے کو دیکھنا, تو ماں کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں اپنے بچے کو یعنی کہ 2 ماہ کا میرا بیٹا تھا, تو گھر بڑی فیملی تھی, تو اپنے بچے کی توجہ ہی نہیں ہوتی تھی, تو میرا بچہ بالکل بولنا بند ہو گیا, یعنی جو وہ حرکت کرنا اچھا تھا وہ بند ہو گیا. کیونکہ ایک مرتبہ میں نے مالش کر کے چھت پہ چھوڑائی اس کو جلونگی میں ڈال کے, اور نیچے آ کے کام کرنے لگ گئی. مغرب ہو گئی تو وہ رات کو کافی ٹائم گزر گیا. مجھے اتنا یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مالش کر کے تو وہاں پہ چھت پہ لٹایا ہے. جب واپس لے کے تو وہ تو بچہ چپ ہی نہ کرے. 4 دن تک نہ وہ بچہ اس نے کچھ کھایا, نہ اس نے منہ میں زبان ڈالی. کسی نے کہا کہ رات کے ٹائم مغرب کے بعد کچھ چیزیں ایسی گزری ہیں جس پہ اثر انداز ہو گئی ہیں. میرے لیے ایک سب سے بڑا یہ تجربہ تھا کہ چھوٹی عمر میں اور ان پڑھ انسان کے لیے یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں, فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر میں پڑھی لکھی ہوتی ہے, میرے ساتھ دینے والے اچھے ہوتے, تو شاید ابھی تک وہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ اس بات کی اب تک کہ میری ہائٹ چھوٹی ہے, میں نے اپنے بچے کی طرف توجہ دی ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک تو چھوٹی تھی نا بچی, چھوٹی سی بچی غریبی کیا تھی, ہی کرے. غریبی تھی. جہاں پہ آئی وہ لوگ پڑھے لکھے بھی تھے اور کچھ ٹھیک بھی تھے, تو ان سے ڈر کے, کیونکہ ماں نے برتن نہیں دیے تھے تو ان کی یوز کرنا, جٹھانی کی فریج میں سے پانی پینا, بچوں کو وہ لوازمات نہ دے سکی, بچوں کی وہ ریکوائرمنٹ جو بھی ہوتی وہ میں پوری نہ کر سکی. لیکن یہ میں نے ضرور دیکھا اپنی 30 سال کے تجربے میں یاد رہ کے کہ چھوٹی عمر میں بچیوں کو شادی. اس کے علاوہ بیٹا کچھ ایسے مسئلے جو انسان سکرین پہ بات نہیں کر سکتا. فیملی جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا, وہاں پہ مسئلے بڑے ہوتے ہیں. جس کا دل چاہا جیسے چاہا, کسی نے جیسے صحیح صحیح. ازمانا چاہا کہ دیکھیے کیا یہ ہمارے استعمال میں آ سکتی ہے یہ چیز, کیونکہ شوہر قدر کرتا نہیں تھا اور اللہ نے جاتے ہی بیٹا دے دیا, تو بچے کی وجہ سے مجھے وہ اپنی زندگی گزارنی پڑی. ورنہ ان پڑھ اور چھوٹی عمر یہ دونوں چیزیں ایک ایسی میرے پہ گزری ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کے لیے یہی سوچا کہ نہ, ایک تو میں نے پڑھانا, میں چاہے جو مرضی محنت کروں, اور الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی جو سب سے چھوٹی اس وقت جی ایسے میں, اس سے جو بڑی ہے اس نے BA کی ہے, ماشاء ایک نے اللہ. BCom کی ہے, تو وہ کر رہی ہیں. اور اب ایک کی 23 سال کی عمر میں شادی کی ہے, ایک کی میں نے 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے. اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں, اس لیے کیونکہ میرے ساتھ بہت زیادہ میں تکلیفیں جھیل چکی تھی. بچہ کہنا اور جو جس کے ساتھ ہوتا ہے نا جی جی بالکل. وہ مجھے پتہ ہے کہ چھوٹی عمر میں کبھی بھی والدین کی شادی, اور خاص طور جو غریب اور سب سے بڑی ان پڑھ, یہ سب چیزیں بڑی تکلیف تھی. آنٹی آپ نے ہمیں بہت سے مسائل بتائے اپنی زندگی کے, اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے حقیقت ہے, روزمرہ کی حقیقت ہے. آپ کے جیسے اور بھی اتنے سارے ہوں گے جو یہ سب کچھ جھیلتے ہیں, جھیل رہے ہیں. تو آپ کا کیا لگتا ہے, آپ کی رائے میں حکومت, لوگ جو جن کو اقتدار میں لایا گیا ہے ایک مقصد کے ساتھ کہ یہ آپ لوگوں کی زندگی آسان کریں, وہ ایسی کیا چیز کر سکتے ہیں, ایسی کیا چیزیں کر سکتے ہیں بے شک جو آپ کے لیے بے شک تھوڑی سی آسانی لا دے آپ کی زندگی میں؟ بیٹا یہ جو حکومت ہے نا, جو میرا ٹائم گزرا ہے بے نظیر اور بھٹو کے علاوہ آج تک
غریبوں کے بارے میں کسی نے سوچا ہی نہیں. غریب کے بارے میں سوچنا چھوڑ ہی دیا. آپ کبھی کسی غریب کے گھر میں جائیں نا بیٹا, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے ڈبے میں آٹا ہے کہ نہیں, آج میں نے روٹی کیسے پکانی ہے. پوری رات سوچ میں گزر جاتی ہے کہ یار میرے پاس گھی نہیں ہے, صبح میرے بچے نے اسکول جانا ہے, اس کے لیے میں, اور جب اکٹھے رہتے ہیں تو ایک بچہ بریڈ کھا رہا ہے تو دوسرے بچے کے لیے وہ چیز دیکھنا اور وہ چیز ماں کو فیس کرنا کتنا مشکل ہے. یہ حکومتیں کیا جانے, یہ وہ جان سکتا ہے جس پہ یہ بیتتی ہے. حکومت بیٹا کچھ بھی نہیں کرتی, یہ جو بھی آتا ہے صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. تو کوئی کہتا ہے غریب نے سڑکیں کھانی ہیں, غریب نے یہ موٹر وے کھانی ہے, غریبوں نے یہ جو انہوں نے اتنا پیسہ لگا دیا ہے کروڑوں کے حساب سے, کس غریبوں نے گاڑیاں لے کے جانی ہے. جو امیر ہی اللہ لے کے جا سکتا ہے نا, تو اتنا کریں غریب کے لیے, یہ کریں اس کے لیے آٹا سستا کر دیں, اس کے لیے گھی سستا کر دیں, غریبوں کے لیے ایک اسپیشل جو جن اسٹور ہے ان کے لیے بنایا جائے تاکہ عوام جو ہے جو نہیں جن کی سیلری ٹوٹل 20-25 ہے ان کے لیے اسپیشلی طور پہ یہ کہا جائے کہ یہ غریب آپ ایک کارڈ بنا دیا جائے. تو کہتی ہے اللہ کرے, یہ کہتے ہیں جی یہ بہت نواز شریف کی بیٹی کچھ کر رہی ہے, لیکن بیٹا دکھایا اور جاتا ہے, کیا کچھ اور جاتا ہے. یہ صرف سننے اور یہ دنیا کو دکھانے کے لیے باتیں رہ گئی ہیں. اگر وہ مریم کر رہی ہے تو مریم کے لیے یہی ہے, میڈم کے لیے, کہ غریب اور غریب کی بیٹی کے لیے, کیونکہ آج کی بچی کل کی ماں, بہت برا فیس کر رہی ہیں عورتیں, اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے سفید پوشی میں تو بڑا ہی مشکل ہے, اور پھر غلط راستوں پہ نکلتی ہے. پھر عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ گندی ہے, وہ غلط ہے. وہ خود سے غلط گندی نہیں ہوتی, ان کو معاشرہ بنا دیتا ہے. وہ اس لیے بنا دیتا ہے کہ جب بچہ پیدا کرتی ہے بچے کی روٹی کیسے پوری کرے. جب بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے اماں میری کتاب نہیں ہے, اماں میں نے روٹی کھانی ہے, اگر اچھی جوتی کسی بچے نے پہنی, اس کے پاس جوتی نہیں ہے, اس کے پاس کپڑا نہیں ہے, تو وہ بچہ کیا کرے. وہ ماں کو کہے گا, ماں پھر کہے گی کہ کچھ بھی ہو میں اپنے بچے کی ضرورت پوری کروں, اپنے بچے کے چہرے پہ مسکراؤں. حکومتیں بیٹا کچھ نہیں کرتی, اللہ کرے وہی کر سکتا ہے, سوائے بے نظیرت اور ان کے والد کے علاوہ کسی نے غریب عوام نے کا نہیں سوچا. میں نے اپنے ٹائم میں دیکھا ہے آٹا بہت سستا تھا, گھی بہت سستا تھا. ہماری ماں بتاتی تھی 1.25 روپے میں گوشت بھی آ جاتا تھا, 1 روپے میں آٹا بھی آ جاتا تھا, ہر دنیا کی نعمت آ جاتی تھی. جی. وہ بندہ اچھا تھا. اب اسی کا ہی نواسا ہے, صرف ڈپلومیسی سیاست یہی رہ گئے. وہی تھی جو غریبوں کا سوچتی تھی. آج بھی اس کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ یہ ہے جو اگر غریب کا کوئی سوچ سکے, اور نظر کچھ بھی ہے. اب اختتام کرنے کے لیے میں آپ سے 2 سوال پوچھوں گی, ایسی 3, پہلے 2 کرتے ہیں. تو پہلے 2 یہ ہیں کہ آپ کی زندگی کے سب سے مطلب ایسا کون سا لمحہ تھا جب سب سے زیادہ آپ خوش تھی, اور ایسا کون سا لمحہ تھا جب آپ سب سے زیادہ اداس تھی. اداس سے شروع کریں تاکہ خوشی پہ اینڈ کریں. اداس سے بیٹا یہ ہے کہ اولاد پیدا کی, بیٹے پیدا کیے, اور اب یہ وقت ہے کہ انسان سب کچھ کرتا ہے اولاد کے لیے. میری ساری دنوں سے سوال ہے کہ وہ بیٹے جن کے لیے مائیں سب کچھ کرتی ہیں, اولاد کے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں, کیا اولاد کا حق نہیں بنتا کہ جب اس کی شادی ہو جائے تو وہ ماں ہی کو چھوڑ دے؟ کیا جو اس کے ساتھ لڑکی ہوتی اس کے اپنا کوئی بہن بھائی یا اس کا اپنا بھائی نہیں ہوتا جس نے میری بابت لے کے آنی ہوتی ہے؟ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو بیٹے ہیں ان کو کم سے کم والدین کو سوچنا چاہیے کہ وہ بوڑھے ہو گئے تب ان کے لیے سوچا جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی تو اس نے محنت کر کے اپنی ہڈیاں کھور کے تم لوگوں کے لیے محنت کر کے تم لوگوں کو پالا ہے, آج تم لوگ کسی قابل ہو گئے ہو تو تم لوگ والدین کا بھی سوچو. کیا ماں باپ 2 ہوتے ہیں 10 زیوں کو پالتے ہیں, تو کیا 10 مل کے ماں باپ کو پال سکتے؟ یہ سب سے تکلیف میرا سبھی سے پہلے جو بھی کوئی بیٹے ہیں جی کم سے کم کل کو انہوں نے بھی اولاد
بالکل. تو یہ ضرور سوچا کریں کہ ماں باپ نے کتنی تکلیف سے پالا ہے، ان کا بھی سوچا. اچھا آنٹی، اب اپنی سب سے خوشی کا لمحہ جو آپ کی زندگی کا سب سے خوشی کا لمحہ. خوشی کا لمحہ وہ تھا جب میری، آپ لوگوں کی تو آج کل کچن ہے، میری ماں نے ایک چلانی بنائی ہوئی تھی. چلانی؟ اس کو بھی کچن ہی بولتے تھے. اچھا، کچی صحیح مٹی کی ہوتی صحیح تھی. صحیح. اس میں لکڑی جلاتی تھی اور چولہا جلاتی تھی. تو ہم لوگ سپارہ پڑھ کے آتے تھے تو والد بیٹھے ہوتے تھے اور میری ماں نے روٹیاں بنانی، چائے کی دیسی بنا کے رکھی ہوتی تھی، تو ہم مل کے روٹی کھاتے. باپ دیتا تھا ڈال کے اور ہم سب کھاتے تھے. صحیح، مطلب پورا وہ پوری لمحہ فیملی. جو ہے نا وہ تا قیامت نہیں مل سکتا. اپنے واہ. باپ کے ساتھ جو ٹائم گزرا، جو ماں کے ساتھ، اب وہ قبروں میں چلے گئے، نہ بہن بھائی ساتھ بیٹھتے اور نہ وہ وقت آ سکتا. صرف یاد اتنی اچھی تھی وہ کہ وہ لاکھوں بھی انسان خرچے نہ تو وہ واپس. ماشاء اللہ. اچھا آنٹی، اب آپ آخر میں کچھ بھی جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتی ہیں. جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو جو مرضی کہنا چاہیں، جو کوئی میسج ہو، کوئی پیغام. بس یہی ہے کہ جس کے ساتھ بھی کرو اچھا کرو، وفا کرو. اگر تم لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تو یہ سوچو کہ تمہارے لیے ٹائم نکال کے اس وقت پہ ٹائم دیا، اس کے ساتھ وفا کرو. ٹائم نکالنے والا بندہ اچھا نہیں ہوتا. میرا یہی پیغام ان پڑھ بندے کا کہ جو کسی کے لیے تھوڑا سا بھی ٹائم نکالتا ہے نا وفاداری سے، وہ سب سے قیمتی ہوتی ہے. اور جو اس کو ٹائم گزار کے اور اس کو پھینک دیتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ٹیشو استعمال کر کے تو پھینک دیتے ہیں، انسان کو استعمال کر کے پھینکے گا. بیٹیوں کی عزت کرو، بیٹیوں کو عزت دو. وہ غریب کی ہو، امیر کی ہو، اور غریب کا خیال رکھیں گے سبھی کو. غریب کی انسان وہ بھی آپ کی طرح ہے، اس نے بھی مٹی کے نیچے جانا ہے. بس انسان کو کچھ بھی نہیں، صرف انسان بن جائے. بے شک، بہت اچھی بات ہے. شکریہ آپ کا ہمارے ٹائم دینے کے لیے.